بسم الله الرحمن الرحيم الشريف فقر غفرنا سرپرست اجلاس صدر اجلاس عقید اجلاس خطباء اہل سنت خانقاہوں کی سجادہ مدارس کے مدرس مساجد کے ائمہ طالبان علوم نقلیہ معزز خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعا کرو دونوں سائڈ پہ ایکول لك الحمد يا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الصلاة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقول بعد الذكرى مع القوم الظالمين صدق الله مولانا العظيم غوث أعظم أمين بسر ساما مدد بلادي مدد كعبة إمام مدد بدر أبي خلاف كشتي مدد يا معين الدين چشتي مدد يا معين الدين چشتي مدد يا معين الدين چشتي آدھیا میارا یا غوث اعظم زنم دمز شیخ مرتضی خان خطب عالمی زنم سرکار لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا بہت مبارکباد کے لائق ہیں اس سرزمین کے مغیور مسلمان جنہوں نے ہر سال کی طرح انسان کی ایک اللہ والے کی محبت میں اس محفل کو سجایا ہے دل سے دعا ہے اللہ اس محفل کو قبول فرمائے اراکین محاضرین متعلقین متوسلین خصوصیت کے ساتھ مولانا تاج الدین صاحب تفسیر کے مدرسین کی عمروں میں بے پناہ برکت عطا فرمائے راکین کو سامعین کو اللہ خوب خوشیاں عطا فرمائے سب سے پہلے بارگاہ نبوت و رسالت میں جھوم کر ہم شریف کریں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا محمد مولانا محمد المعدن المکرم آلہ و بارک وسلم صلی علیہ السلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاکھ شکر ہے اس کا احسان ہے اللہ نے ہم سب کو یہاں بیٹھ کر اپنے حبیب کا اور اپنے محبوب دین کے ذکر کرنے کا اور سننے کا موقع نصیب کیا ہے یہ قسمت کی باتیں ہیں مقدر کی باتیں ہیں تقدیر کی باتیں ہیں پوری دنیا میں آپ نظر ڈالیں آئے پوری دنیا میں مشرق سے مغرب تک جنوب سے شمال تک یہاں کے جس خطے جس جہت میں آپ دیکھیں گے تحریفوں کے ذریعے منصوبوں کے ذریعے پھیلانے کے ذریعے لٹریچر اور کتابوں کے ذریعے اسلام کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں پوری دنیا ایک پلیٹ فارم پر کھڑی ہے اسلام کے خلاف ایک جھنڈ ہے اسلام کے خلاف ایک تختی ہے اسلام کے خلاف ایک آواز ہے اسلام کے خلاف نہ کسی طرح اسلام کو مٹاؤ اسلام کو ختم کرو قرآن کو مٹا دو ماں مگر یہ بھی تائید ہے اس دین کے ساتھ لوگ جتنا مٹانا چاہ رہے ہیں رحمت کا اسلام اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے تم سبحان اللہ بول دو سوچ سے تو بولو پوری
کوششوں میں لگی پڑی ہے دنیا، تحریک بھی، منصوبے بھی، اعلاننگ بھی، آپ کے لٹریچر سب نکل رہے ہیں ادھر ادھر، اسلام ختم کرو، اسلام مٹاؤ، اسلام دہشت گرد ہے، اسلام یہ ہے، اسلام وہ ہے، قرآن کی آیتیں ختم کر دو، سورتیں نکال دو۔ مگر خدا کا شکر ہے جو ایسی آوازیں نکال لیتے وہ خود ہی نکلتے چلے جا رہے ہیں، اسلام بڑھتا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تائید غیبی ہے اس دین کے ساتھ، غیبی تائید ہے اس اسلام کے ساتھ۔ اس میں کوشش آپ کی نہیں ہے، کام آپ کا نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے تائید ہے۔ اللہ چاہتا ہے دین باقی رکھنا، اللہ چاہتا ہے قرآن باقی رکھنا، اللہ چاہتا ہے اسلام باقی رکھنا۔ جس کی حفاظت اللہ کرے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، جس کو اللہ مٹائے اسے دنیا میں کوئی بچا نہیں سکتا۔ ہزار کوششیں کی ہیں لوگوں نے اور کر رہے ہیں آج بھی۔ دنیا کے جس پلیٹ فارم پر نظر رکھیں گے، جس خطے اور جس جہت میں آپ ٹھانکیں گے، ہر سندھ آج آپ کو آوارگی ملے گی اسلام کے خلاف، مسجدوں کے خلاف، خانقاہوں کے خلاف، مدارس کے خلاف، علماء اہل سنت کے خلاف، چوٹی والوں کے خلاف، داڑھی والوں کے خلاف۔ تم اپنے مزے میں ہو، تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے، تم اپنے مزے میں ہو، جلسے ہو رہے ہیں، تم انہیں سننے تیار نہیں، تقریریں ہو رہی ہیں انہیں سننے تیار نہیں، محفلیں ہو رہی ہیں انہیں سننے تیار نہیں، تم نے اس کو تماشا بنا کر ہمارے عرصوں میں آج ناچ گانے، گنڈا گردیاں، بدتمیزیاں، طرح طرح کی فحش بازیاں، فابس کی رسومیں، رندیوں کے ناچ، دنیا بھر کے عیب اور غلط باتیں آج ہماری محفل میں پائی جا رہی ہیں۔ گنڈا گردی کا نام اس نہیں ہے، بدتمیزی کا نام اس نہیں ہے۔ کتنے عرص آپ کو دکھاؤں گا میں آج جہاں پہ رنڈیاں ناچ رہی ہیں، گنڈا گردیاں ہو رہی ہیں، بدتمیزیاں ہو رہی ہیں، میلے لگائے جا رہے ہیں۔ تیرے باپ کی قبر پہ اگر کوئی میلہ لگائے تجھے کیسا لگے گا؟ تیرے باپ کی قبر پہ کوئی ناچ گانا کرے تجھے کیسا لگے گا؟ تیرے باپ کی قبر پہ کوئی ڈھول تماشا بجائے تجھے کیسا لگے گا؟ شرم نہیں آتی آپ کو ایک اللہ کے ولی کے مقام پر ڈھول بجاتے ہوئے؟ شرم نہیں آتی آپ کو ایک اللہ کے ولی کے مزار کے برابر میں نندیاں نچاتے ہوئے، گنڈا گردی کرتے ہوئے، بدتمیزیاں کرتے ہوئے؟ شرم نہیں آتی؟ اسی کا نام ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت۔ اس جلسے میں ایک لفظ لکھا ہے اعلیٰ حضرت کانفرنس، اس پر بھی میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا۔ اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے، صرف اعلیٰ حضرت کا نام اپنے آپ کو چمکانے کے لیے استعمال مت کرو، ہم حزبی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا جو کام ہے، ان کا جو طریقہ ہے، ایسا اس میں بھی جھانک کر دیکھو اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں کیا گیا۔ ایک کتاب لکھی ہے اعلیٰ حضرت نے جس کا نام ہے فتاوی رضویہ، اس کے اندر میرے رسول کی ایک حدیث نقل فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرماتے ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ ابدا، تین لوگ ایسے ہیں جنہیں جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ کتنے لوگ؟ زور سے بولیے، زور سے بولو، کتنے لوگ؟ تین لوگ ایسے ہیں جنہیں جنت کی خوشبو نصیب، کو تھوڑا کم کر دو۔ تین لوگ جن کو جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ نمبر ایک، ماں باپ کو ستانے والا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ آج ہم نے دیکھا ہے ماحول میں، معاشرے میں جا کے دیکھا، روتی پھر رہی ہیں مائیں، سردی کے موسم میں دوپٹہ دینے والا کوئی۔ ہم نے دیکھا ہے جا کے تڑپ رہا ہے باپ بستر پر 5 روپے کی دوائی دلانے والا کوئی۔ اسٹیشنوں پہ جا کے دیکھو کتنے داڑھی والے، میں آپ کو دکھاؤں گا
آج ننگے پڑے ہیں، آج ان کے ہاتھوں پہ کوئی روٹی رکھنے والا نہیں ہے۔ چلیے روڈ ویز پر، چلیے بس اسٹینڈ پر میں دکھاؤں گا کتنی مائیں آج جن کے سروں پہ دوپٹے نہیں ہیں اور راستوں میں بھیک مانگتی چل رہی ہیں۔ ابھی آیا تھا غریب نواز کا عرس، عرض لے کر آپ اجمیر چلے گئے، ادھار مانگ کے آپ اجمیر چلے گئے، لوگوں سے بھیک لے کے آپ اجمیر چلے گئے۔ ہندوستان کے راجہ کی بارگاہ ہے، غریب نواز کی بارگاہ ہے، معین الدین اجمیری کی بارگاہ ہے، سینچری کی بارگاہ ہے۔ اپنی ماں کی طرف دیکھا ہے تو نے، تیری ماں کس حال میں ہے؟ اپنے باپ کی طرف دیکھا ہے تو نے، تیرا باپ کس حال میں ہے؟ اپنے پڑوس میں جھانک کے دیکھا ہے تو نے، تیرے پڑوسی کس حال میں ہے؟ کیا تجھ کو غریب نواز نے کہا تھا کہ میری چوکٹ پہ آنا ضروری ہے؟ باپ تڑپ رہا ہے تو اجمیر جائے گا، ماں تڑپ رہی ہے تو اجمیر جائے گا، برابر کی مسجد کے امام کو وقت پر کھانا نصیب نہیں ہوتا تو اجمیر جائے گا، تیرے مدرسے کے مدرس کو وقت میں چائے نصیب نہیں ہوتی تو اجمیر جائے گا۔ کسی کا نام سنیت ہے کیا؟ اسی کو نام اسلام ہے کیا؟ اسی کا نام دین ہے کیا؟ اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ ارے غریب نواز کا مشن تو یہ ہے، زندگی میں کبھی موقع نہ ملے تو اجمیر مت جا، مگر غریب نواز کا مشن اپنا لے۔ اور ان کا مشن یہ ہے کہ اگر کسی ماں کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے تو غریب نواز کے نام کی جو چادر تیرے گھر میں رکھی تھی وہ اٹھا کے کسی بے ماں کو اڑا دے۔ ہندوستان کا راجہ غریب نواز تو سے راضی ہو جائے۔ سچائی کی طرف آئیے، حقیقت کی طرف آئیے۔ ہم نے دیکھا ہے 786 میٹر کی چادر جا رہی تھی اجمیر، ہم نے پوچھا بھئی کہاں چلے؟ کہا مولانا صاحب اجمیر کا شریف چلے ہیں، اس لیے غریب نواز کے مزار پہ چادر چڑھانے کے لیے۔ کون سا مفتی ہے بھئی جو تجھے فتویٰ دیتا ہے؟ کون سا مولوی ہے بھئی نئی ڈیزائن کا جو تجھے فتویٰ دیتا ہے کہ 786 میٹر کی چادر غریب نواز کے مزار پہ چڑھاؤ گے منتیں پوری ہوں گی، غریب نواز راضی ہوں گے؟ ارے بے وقوف آدمی، اس کا نام نہیں ہے دین، اس کا نام نہیں ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ کس نے کہا ہے تجھ سے کہ 786 میٹر کی چادر غریب نواز کی مزار پہ چڑھا؟ اعلیٰ حضرت کا مسلک تو یہ ہے جب تک کہ ایک چادر ولی کے مزار پہ پرانی نہ ہو جائے، دوسری چادر مزار پہ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ چادر چڑھانے کا اگر طریقہ لینا ہے نا، اعلیٰ حضرت کے غلاموں کے پاس ہم بتاتے ہیں طریقہ کیا ہے۔ 786 میٹر کی چادر کسی مزار پہ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو 786 میٹر کپڑا غریب نواز کے نام سے خریدا ہے، 5-5 میٹر کے ٹکڑے کاٹ لے، اس کو تھیلے میں ڈال لے اور غریب نواز کے مزار پہ جاؤ، بلند دروازے کے سامنے کتنے ایسے بھی ملیں گے جن کے ہاتھ سلامت نہیں ہے، پیر سلامت نہیں ہے، جسم سلامت نہیں ہے، ان کے وجود پہ کوئی سردی کے موسم میں بھی کپڑا نہیں ہے، وہ 5-5 میٹر کے ٹکڑے ان محتاجوں کے بدن پہ ڈال دے۔ لو غوث اعظم کے نام کا جوڑا، غریب نواز کے نام کا جوڑا، سامنے پاک کے نام کا جوڑا، دین کے نام کا جوڑا، مقبول سنہ کے نام کا جوڑا، برکت اللہ کے نام کا جوڑا، فضل اللہ کے نام کا جوڑا، جمال اللہ کے نام کا جوڑا، وارث پاک کے نام کا جوڑا، بدی الدین کے نام کا جوڑا، شادی میاں کے نام کا جوڑا، مکتوب سمنہ کے نام کا جوڑا، اعلیٰ حضرت کے نام کا جوڑا۔ ایک جوڑا اگر کسی غریب کے بدن پر صحیح معنی میں پڑ گیا، ہندوستان کے مزار کا ہر ولی تو سے راضی ہو جائے گا۔ یہ مطلب ہے کیا اچھا پیغام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ ذرا آئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، پہچان غریب نواز۔ مائیں پھوٹی پڑی ہیں گھر میں، آپ دیکھنے والا کوئی نہیں، اور مزاروں پہ لاکھوں کی چادریں، اس لیے کہ دنیا میں نام کمانا ہے نا تجھے۔ نیتا جی کی چادر جا رہی ہے، ارے بارے بار بچے، تیرے باپ کا ہے کا دین، تیرے باپ کا ہے کا اسلام؟
ساری زندگی عبادت کر، چادر تو الگ رکھ، ساری زندگی عبادت کر، ساری زندگی ریاضت کر، ساری زندگی بندگی کر، ساری زندگی تقویٰ کر، ساری زندگی پرہیزگاری کر، یہاں کی مسجدوں میں نہیں، چلا جا خانہ کعبہ میں سر رگڑ کے مر جا، خدا خدا کہہ کے زندگی تمام کر لے، تیرا کوئی سجدہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک تیری ماں تجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، پوری طاقت سے بولو۔ جتنے لوگ سامنے کھڑے ہیں، سامنے میرے نام پر نہیں، اپنے رسول کے نام پر فوراً بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ اللہ توفیق دے، میں نے نبی کا نام لیا ہے تمہارے سامنے، بیٹھ جاؤ۔ جو قوم اپنے نبی کے نام پر نہ بیٹھے وہ کس کے نام پر بیٹھے گی؟ جلسہ برباد مت کرو، سمجھو ان کی اہمیت کو۔ مر جاؤ گے، قبر میں جاؤ گے، تب تمہیں جلسوں کی اہمیت کا پتہ لگے گا کہ جلسوں کی اہمیت کیا تھی، ایک عالم کی آمد کی اہمیت کیا تھی، مدرسے کے مدرس کا مقام کیا تھا، مسجد کے مصلی پہ کھڑے ہو گے 2 رکعت نماز پڑھانے والے امام کا تقدس کیا تھا، یہ تجھے اس دن پتہ لگے گا جس دن تم مر کے قبر میں پہنچے گا۔ پورا مجمع سبحان اللہ بولو اور زور سے۔ ماں، ماں ہے ماں، ساری زندگی کر عبادت، کوئی سجدہ قبول نہ ہوگا جب تک تیری ماں تجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ کربت بدل رہا ہے ماں، آپ دیکھنے والا کوئی نہیں، بستر پر تڑپ رہی ہے ماں، دیکھنے والا کوئی نہیں، مزار کی مٹی اٹھا اٹھا کر کھا رہا۔ تیرے باپ کا اسلام، ابے کون سا مفتی ہے وہ؟ لاؤ میرے سامنے، کون سا مولوی ہے وہ؟ لاؤ اٹھا کے میرے سامنے، جس نے مزار کی مٹی کو کھانا تیرے لیے بتا دیا کہ مشکل آسان۔ ماں کو مار دے ٹھوکر، باپ کو مار دے ٹھوکر، بے وقوف، وہ مفتی بھی جاہل ہے، تو بھی جاہل ہے، جو تجھے ایسا راستہ دے رہا ہے۔ سچا راستہ یہ ہے، اگر چاہتا ہے اللہ کا ولی راضی ہو جا تو پہلے باپ کو راضی کر لے۔ جس دن باپ نے مسکرا کے دیکھ لیا مزار کا ہر ولی تو سے راضی ہو جا۔ سچا دین سمجھو، سچا اسلام سمجھو۔ آج باپ کو کوئی دوائی دلانے والا نہیں ہے، کوئی نہیں نظر آتا جو آج باپ کو سینے لگا لے، آج ماں کو سینے لگا لے۔ کیا سمجھ لیا آپ نے؟ ہاتھ میں پیالہ لے کے بھیک مانگ رہے ہیں، ہاں؟ حافظ جی دعا کر دو، قاری صاحب دعا کر دو، مولانا صاحب دعا کر دو، مفتی صاحب دعا کر دو، پیر صاحب دعا کر دو۔ پیر بھی ایسے ہی مل گیا پھٹیا، اجڑ پیر جاہل، جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے۔ آج پیر بھی بکھرے پھر رہے، ہاں، مرید کم پڑ گئے، پیر زیادہ، اور پیروں نے پارٹیاں بنا دی، بولے یہ علاقہ میرا، یہ تیرا، یہ برادری میری، یہ تیری، تیرے باپ کا دین۔ مر باپ پہلے مر، جب پتہ لگے گا تجھے کہ سچائی حقیقت کیا ہے وہ سن۔ ہاتھ میں پیالہ لے کے بھیک مانگتے ہو، دعا کرو۔ اگر ایک جملہ اس منبر سے میں دے کے جا رہا ہوں، سن، دعا کے لیے دل کی ضرورت ہے، دل کی، اور دعا کے لیے جو دل اللہ نے تیری ماں کے سینے میں رکھا ہے وہ دل کسی مولوی کے سینے میں نہیں ہو سکتا۔ اگر دعا کرانا ہے تو اپنی ماں کو راضی کر لے، اپنی ماں کو خوش کر لے۔ اللہ کی قسم، اگر تیری ماں نے خوش ہو کر کسی بات پہ تیرے سر پہ ہاتھ رکھ کے اگر تجھے جنت ہی کہہ دیا، تجھے جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں۔ ماں باپ کو ستانے والا، جنت کی خوشبو، زور سے بولو جنت کی خوشبو، اور سب پیچھے والے بھی بولو جنت کی خوشبو۔ نمبر 2، شراب کا پینے والا۔ سنو سنو جلسے کا مقصد، شراب کا پینے والا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ آج تو شراب بھی فیشن میں آ گئی، ہاں، جوس کی جگہ پی رہے، جوس کی جگہ شادیوں میں، منگنیوں میں، پارٹیوں میں چل رہی ہے، اور مولانا صاحب سے کہہ رہا، مولانا صاحب آپ کے جانو یہ جوس ہے، نئی شراب اور چلیے نہیں، اس کا نام رکھ دیا لوگوں نے بیئر۔ مولانا صاحب یہ شراب تھوڑی، یہ جوس ہے، موت کو جوس بتایا۔ تیرے باپ کا ہے کبھی
سمجھو سمجھو اسلام سمجھو، مولویوں کو اس دولت کی وجہ سے حقارت سے مت دے، یہی دین کا عالم ہے، قیامت کے دن اس کا چہرہ دیکھ دیکھ کر تیری آنکھ میں آنسو آئیں گے، کاش میں نے اس کی بات کو سمجھا ہوتا، کاش میں نے اس عالم کا چہرہ دیکھ کر اس کا احترام کیا ہوتا۔ یہی علماء قیامت کے دن یاد آئیں گے تجھے۔ شراب کو آج جھوس بتاتا ہے، ایک نام نہیں 1000 نام رکھ لے، شراب شراب ہے اور وہ اسلام میں حرام ہے۔ جس چیز کو اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام کر دیا، تیری نسلیں مل کر اسے حلال نہیں کر سکتی۔ شراب کا پینے والا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ نمبر 3، اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ گھمانے والا۔ تمہیں پتا ہے آج تمہاری بیٹیاں کہاں ہیں؟ خبر ہے تمہیں تمہاری بیویاں کہاں ہیں؟ پتا ہے تمہیں تمہاری بہنیں کہاں ہیں؟ ادھر شادی ہوئی، ہاتھ پکڑا جوس کی دکان پہ، نقاب ڈالے پڑی ہے بیوی، تو بے حیا آگے جا کے کہہ رہا ہے وہ تو اس کی دکانیں پی لو۔ شرم نہیں آتی؟ حیا نہیں آتی؟ غیرت نہیں آتی؟ اپنی بیٹیوں کی کھلتیوں میں، اپنی بہنوں کی زندگی میں میرے رسول کی بیٹی کی زندگی کا راستہ ڈال۔ کون سی بیٹی کا؟ خدا کی قسم جس کی زندگی تو لاجواب ہے۔ وقت وصال سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا کا جب آخری وقت تھا تو حضرت علی گھر میں نہیں تھے۔ خدا کی قسم اپنے بیٹے حسن سے کہا، بیٹے حسن اپنے باپ کو لاؤ اپنے باپ کو۔ آئے حضرت امام علی، جیسے کہ مولا علی آتے ہیں، کل ہی دن گزرا ہے مولا علی کی ولادت کا۔ سبحان اللہ، زور سے اور زور سے۔ حضرت علی آئے، دیکھا تو سیدہ گھر میں لیٹی ہیں، دیکھ کر حضرت علی کے سر پہ پسینہ آ گیا۔ کیوں آیا پسینہ جانتے ہو؟ جس دن سے نکاح ہوا تھا آج تک حضرت فاطمہ الزہرا کبھی مولا علی کا چہرہ دیکھ کر بیٹھی نہ رہی، کبھی بستر پہ لیٹی نہ رہی۔ جب جب علی آتے تھے حضرت فاطمہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی اور مولا علی کو مسکرا کر سلام کیا کرتی، ادب کرتی، احترام کرتی۔ مگر آج جسم میں سکت نہیں تھی، آج جسم میں طاقت نہیں تھی کہ حضرت فاطمہ کھڑی ہو جاتی، بستر پر لیٹی رہی۔ علی کو قریب کیا، آ کر کہا، مولا علی نے، سیدہ کیا ہوا؟ ہاتھ پکڑ کے چوم لیا فاطمہ نے۔ کہتی ہے علی میرا آخری وقت ہے، مجھے معاف کرنا کہ آج میں آپ کی تعظیم کو کھڑی نہ ہو سکی۔ مولا علی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی، آپ کی داڑھی پر آنسو بہنے لگے۔ حضرت فاطمہ نے اشارہ کر کے کہا، علی رو مت، پریشان مت ہو۔ مولا علی کہتے ہیں فاطمہ بات کیا ہے بتاؤ تو؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے علی آج میرا آخری وقت ہے، میں آپ سے جدا ہو رہی ہوں، اے علی میری وصیت لکھو۔ کہا کیا؟ کہا نمبر 1 میرے بچوں کو مشکل میں مت دیکھنا، نمبر 2 میرا جنازہ دن میں مت اٹھانا، نمبر 3 میرا جنازہ رات میں اٹھانا اور جنازے کی خبر زیادہ لوگوں کو مت دینا۔ حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ دن میں کیوں نہ اٹھاؤں، رات میں اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ پردے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا وصال ہو جائے گا تو پھر کیا مطلب؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں اے علی سنو، خدا کی قسم زندگی میں آج تک میرے سر کا بال کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا تھا، اگر بال دیکھا ہے تو صرف علی آپ نے دیکھا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ وصال کے بعد بھی میرا چہرہ کوئی غیر مرد دیکھے یا میرا وجود دیکھے، اس لیے جنازہ رات میں اٹھانا تاکہ وصال کے بعد بھی فاطمہ کے وجود کو کوئی غیر آدمی دیکھ لے۔ تیری بیٹی کہاں ہے؟ ہے پرواہ تجھے؟ تیری بہن کہاں ہے؟ ہے پرواہ تجھے؟ تیری بیوی کہاں ہے؟ ہے پرواہ تجھے؟ یہی وجہ ہے تقریباً 1000 تمہاری بیٹیاں آج غیروں کے گھر میں چلی گئی۔ خطا ان کی بتاتے ہو، ان کی حکومت ہے، ان کی بادشاہت ہے، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس۔ ایسا نہیں ہے، غلط فہمی ہے، سچائی سن۔
کاش بچپن سے بیٹی کو کنیز فاطمہ بنایا ہوتا. زور سے کاش بچپن سے اپنی بیٹی کو کنیز فاطمہ بنایا ہوتا. سوکھی روٹی کھا کے جی لیتی, تیری عزت کا چنابرا نہ نکالتی, پھٹا پرانا دوپٹہ اوڑھ کے جی لیتی, مگر تیری عزت کا چنابرا نہ نکالتی. آج ہم نے دیکھا ہے بازار بھرے پڑے ہیں عورتوں سے, مزار بھرے پڑے ہیں عورتوں سے. شرم نہیں آتی؟ پردے میں رکھو اپنی بیٹیوں کو, پردے میں رکھو اپنی بہنوں کو. ایک روٹی کی جگہ آدھی کھاؤ, اپنی بیٹیوں کو پورے دوپٹے اڑاؤ. تعلیم حاصل کراؤ اپنی بچیوں کو, مگر ایسے کالج, ایسے اسکول, ایسی یونیورسٹی, ایسے علوم و فنون کی برانچیں تلاش کرو جہاں پردوں کا انتظام ہو, جہاں بچیوں کی بے پردگی نہ ہو سکے, جہاں تعلیم بھی ہو, ان کی تربیت بھی ہو, جہاں اصلاح بھی ہو, اور ان کے پردے کا معقول انتظام بھی ہو. ایسے کالج, ایسے اسکول دنیا کے اندر ہیں, ان کو تلاش کیجئے. ورنہ میری قوم, جہاں تم آج بڑے بڑے کام کر سکتے ہو, کہ ایک علاقے کے لوگ مل کر کے اپنی بچیوں کے لیے ایک اسکول نہیں بنا سکتے کیا, ایک مدرسہ تعمیر نہیں کر سکتے کیا؟ اور اگر تم نہیں کر سکتے تو ایسے لوگوں کو لاؤ میدان میں, جیسے مولانا تاج الدین ہے, جہاں سجادہ نشین ہے. جب اتنا بڑا عہدہ اپنے ہاتھوں سے دے دیا, اپنا قائد بنا لیا تم نے, اپنا سربراہ بنا لیا تم نے, اپنے سر کا تاج بنا لیا تم نے, ایک اللہ کے ولی کی گدی دے دی تم نے, تو انہی کے سر پہ ذمہ داری ڈالو کہ حضرت ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. جہاں ہمارے بیٹوں کی تعلیم کا انتظام کیا ہے, وہیں پر بیٹیوں کو بھی کنیز فاطمہ بنانے کا انتظام کیجیے. واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس مقدس, فیضان اعلی حضرت قاری محمد اقبال پوری حضرت دنیا میں آج ایک انقلاب ہے اسلام کے خلاف. مسلمانوں کو ستاؤ, مسلمانوں پر ظلم کرو. تمہاری بیٹیوں کے خلاف مہم چل رہی ہے, مہم. سوشل میڈیا پہ جو ایکٹیو ہے لوگ وہ اچھے سے جانتے ہیں, فیس بک کی دنیا میں جو ایکٹیو ہے وہ اچھے سے جانتے ہیں. ایک گروہ تیار کیا گیا ہے تمہاری بچیوں کو بہکانے کے لیے. تو کوئی میسیج آج ان کے نمبروں پہ چھوڑ دے, ان کو کال کرنا, ان کو میسیج کرنا, ان کے واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرنا, اور ان بچیوں کو, سیدھی سادھی لڑکیوں کو اپنے چنگل میں لے کر کے ان کا دھرم پریورتن کرانا, دولت کا لالچ دینا, مکان کا لالچ دینا, سیر و تفریح کا لالچ دینا, اور تمہارے گھروں سے نکال کر کے آج انہیں اپنی بنا لینا. ایک مہم چالو ہے, مگر حیرت ہوتی ہے مجھے کہ 25 سال تک ہم نے اپنی بچی کو پالا, 25 سال تک ہم نے بچی کو پرورش کیا, 25 سال تک ہم نے اپنی بچی کو کھلایا. آج وہ بیٹی تمہارے گھر سے نکل کے جاتی کیوں ہے بھائی؟ کیوں کچہری میں تیرے خلاف جاتی ہے, کیوں تھانے میں تیرے خلاف جاتی ہے, کیوں چوکی میں تیرے خلاف جاتی ہے, کیوں عدالت میں تیرے خلاف بیان دیتی ہے, کیوں ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈالتی ہے؟ مجھے اپنے باپ سے جان کا خطرہ, مجھے ماں سے جان کا خطرہ, مجھے بھائی سے جان کا خطرہ, خاندان سے جان کا خطرہ. سوال یہ ہے, ماں نے اپنی پیٹ میں رکھا, باپ نے 25 سال تک ٹھوکرے کھا کر کے, محنت مزدوری کر کے اپنی بچی کو پال کے آج اس منزل پر پہنچایا. آج بچی تیرے خلاف جاتی ہے. سوال یہ ہے کہ کیوں؟ اس پر کبھی غور کیا تم نے؟ تمہارا پالا ہوا بچہ تمہارے خلاف کیوں گیا؟ کیوں جاتی ہے تیرے خلاف بیٹی؟ اس پر غور کرو. ایک چیز میری نظر میں آتی ہے جو میں ہمیشہ جلسوں میں سناتا ہوں, سبحان اللہ بولے, میں آج بھی سنا. ایک غریب باپ تھا, غریب باپ جس نے تقریباً 25 سال تک بڑی محبتوں کے ساتھ اپنی بچی کو پالا. باقی بچے چھوٹے چھوٹے, ایک بچی گھر میں جوان, کمانے والا باپ ایک دن بیمار ہوا, ریڑھ کی ہڈی نے کام کرنا چھوڑ دیا, بستر پر آ گیا باپ. یہاں تک کہ بیماری کی وجہ سے اس باپ کی آنکھوں کی روشنی بھی ضائع ہو گئی, باپ اندھا ہوا, بستر پر آ گیا. وقت نے وہ دن دکھائے کہ دوائی کے لیے بھی گھر میں کوئی پیسہ نہ رہا. جب مشکل نے ان کے
کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی، گھر میں چولہا نہ جلا، 8 دن ہو گئے چولہا جلے ہوئے، پھاکوں پہ پھاکا، مشکل کے مشکل، پریشانی پہ پریشانی، دوائی کے لیے کچھ نہیں، بچے بھوک کی وجہ سے بیمار ہونے لگے، باپ کو تو آنکھوں سے دیکھتا نہ تھا، 25 سال کی جوان بیٹی کی غیرت نے کروٹ لی، 25 سال کی جوان بیٹی کی غیرت نے کروٹ لی۔ اچھا ایک بات بتا دوں میں آپ کو، اپنی بچیوں کو بیٹوں سے کم مت سمجھو، کبھی کبھی بیٹے تیری ٹھوکر مار دیتے ہیں مگر بیٹیاں اپنے کلیجے سے لگا لیتی ہیں۔ 25 سال کی جوان بیٹی اٹھ کر کھڑی ہوئی، ایک طرف تو اس نے اپنے باپ کو دیکھا کہ میرا باپ دوائی کی وجہ سے بیمار ہوتا چلا جا رہا ہے، ایک طرف بچی نے دیکھا میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں جن کو 6-7 دن سے کھانے تک نصیب نہ ہوا، چولہے میں آگ تک نہ چڑھی، ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی بہن یا بھائی بھوک کی وجہ سے کہیں مر نہ جائے۔ اللہ اللہ، بچی سے دیکھا نہ گیا، 25 سال کی جوان بچی اپنے بھائی بہن سے بتائے بغیر، اپنے باپ کی اجازت کے بغیر سر سے پاؤں تک پردہ کر کے اپنے گھر سے نکل کر چلی گئی اور شہر کی اس مارکیٹ میں پہنچی کہ جس مارکیٹ میں عورتیں اپنا جسم بیچ کر غیر مردوں کے حوالے کر کے کچھ پیسہ کماتی تھی اور پیسہ کما کے وہ عورتیں اپنا گھر چلاتی تھی۔ 25 سال کی ایک غریب باپ کی بیٹی بھی جا کر اسی لائن میں ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ وقت آدمی کو کسی بھی منزل پہ پہنچا دیتا ہے، ہمیشہ یاد رکھنا اپنی زندگی پہ کبھی گھمنڈ مت کرو، اپنی زندگی پہ کبھی تکبر مت کرو، اپنی زندگی پہ کبھی اتراؤ مت، اس لیے کہ اونچا بھی اللہ بناتا ہے، انسان کو نیچا بھی اللہ بناتا ہے، امیری بھی اللہ دیتا ہے، غریبی بھی اللہ دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے محتاج بنا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے قوم کا تاجدار بنا دیتا ہے۔ سنیے آپ، 25 سال کی بیٹی جا کر بازار کی مارکیٹ میں ہاتھ باندھے کھڑی ہے، لوگ آتے رہے، لڑکیاں خرید خرید کے جاتے رہے، لوگ آتے رہے، عورتیں خرید خرید کے جاتے رہے، صبح سے شام تک جو حسن والی تھی، حسن کی ملکائیں تھی، انہیں لے لے کر لوگ جاتے رہے۔ یہ بچی دوپہر تک کھڑی رہی، کوئی خریدنے نہیں آیا، شام ہو گئی کوئی نہیں آیا، یہاں تک کہ دن مکمل ہو گیا پھر بھی کوئی نہیں آیا۔ جب اس کے قریب خریدنے کے لیے کوئی نہ پہنچا، دن جیسے ہی مکمل ہوتا ہے 25 سال کی جوان بچی کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے کہ گھر میں تو فاقہ تھا ہی، آج اس بازار میں بھی میرے حسن کا کوئی خریدار نہیں۔ اناؤنسر نے اعلان کر دیا آج کی مارکیٹ مکمل، جسے جو خریدنا تھا وہ خرید کر چلے گئے۔ اب جو عورتیں اور لڑکیاں باقی رہ گئی ہیں وہ آج نہیں کل آئیں گی، اتنا سننا تھا۔ یہ 25 سال کی جوان بچی بھی اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کر نکل پڑی، چلتے چلتے کہاں پہنچی؟ اپنے گھر میں، جیسے کہ دروازے میں قدم رکھا، اندھا باپ، نابینا باپ، لاغر باپ، نقاہت کا مارا باپ، مشکل زدہ باپ بستر سے اٹھا اور اپنی بچی کی قدموں کی عکاسی سے محسوس کر کے آگے بڑھا، بڑھ کر کہا شاید میری بچی آ گئی، میری بیٹی آ گئی۔ آگے بڑھ کے کہا بیٹی بستر پہ بعد میں بیٹھنا، آجا آجا میرے قریب، آجا میرے پاس، پہلے آ کر کے میرے پاس بیٹھ اور مجھے جواب دے کہ تو صبح سے تھی کہاں۔ 25 سال کی جوان بیٹی باپ کے قریب آئی، اپنا سر باپ کے ہاتھوں پر رکھا اور اپنے باپ کے ہاتھ